الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبيه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون وقال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن بينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ سامعین محترم، آج 18 رمضان المبارک ہے اور کل کا جو دن تھا 17 رمضان المبارک، کل کا جو دن تھا 17 رمضان المبارک غزوہ بدر کے حوالے سے یہ دن اسلامی تاریخ کا ایک بڑا ہی یادگار دن ہے۔ آپ یوں سمجھیے کہ غزوہ بدر کو جب مارکہ حق و باطل کہا گیا ہے، مارکہ حق و باطل کہا گیا ہے، تو اس اعتبار سے یوم الفرقان کی حیثیت رکھنے والے یہ دن ہے تاریخ اسلام کے اندر۔ یاد رکھیں کہ غزوہ بدر جو ہے وہ چونکہ رمضان المبارک کے مہینے میں برپا ہوا ہے اور اس سے پہلے رمضان کے روزے جو ہیں وہ اسی سال ہی فرض ہوئے ہیں، یعنی یہ بات میں پیچھے گفتگو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سب سے پہلے جو ہے وہ نماز اور زکوٰۃ فرض ہوئی اور ہجرت مدینہ کے بعد ہجرت کے دوسرے سال ہی تحویل قبلہ کا جو واقعہ پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے جو بیت المقدس کی طرف جو ہے وہ رخ کر کے مسلمانوں کو نماز پڑھنے کا حکم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اب مدینہ ہجرت کرنے کے تقریباً 1.5 سال بعد شعبان ہی کے مہینے کے قریب یہ حکم نازل ہوا کہ اب جو ہے وہ آپ کا جو آسمان کی طرف جو ہے وہ بلند ہوتا ہوا چہرہ جو آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے اور آپ کے دل میں یہ بڑی شدید خواہش تھی، قرآن مجید میں آتا ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، کہ آپ کا جو آسمان کی طرف جو ہے وہ بار بار سر اٹھانا، اللہ رب العزت آپ کی جو دل کی بات ہے اس سے واقف ہے، تو لہٰذا اب آپ جو ہے وہ رخ بدل لیجئے، قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، تو اب اپنے جو آپ کی رضا ہے، آپ کی خواہش ہے کہ آپ بیت اللہ خانہ کعبہ کی طرف جو ہے وہ رخ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اپنی خواہش والے قبلہ کی طرف جو ہے وہ رخ پھیر لیجئے۔ اب یہ حکم عبادت کے حوالے سے بڑا اہم ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ اب قبلہ اول بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ خانہ کعبہ کی طرف جو ہے وہ اب رخ کرے گی، جو بالکل اگر آپ نقشے کو سامنے رکھ کر اس کا جائزہ لیں تو بالکل مخالف سمت میں، یعنی پورا جو ہے وہ 180 ڈگری جو ہے وہ اینگل بنتا ہے کہ پورا جو ہے وہ پلٹنا ہے، پہلے جو ہے وہ ایک طرف رخ ہے، بالکل اس کی مخالف طرف جو ہے وہ رخ کیا جا رہا ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت کے بعد جو ہے وہ تحویل قبلہ کا حکم ہو گیا تو اب جو ہے وہ شعبان کے مہینے میں روزوں کی فرضیت کا حکم نازل کیا جا رہا ہے
اور اسی دوران جو دیگر اقدامات ہیں وہ بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتے چلے جا رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ روزے فرض ہو گئے ہیں تو اب جو ہے وہ ساری توجہ اس عبادت کی طرف ہے. ہاں یہ عبادت جو ہے بہت ہی اہم عبادت ہے, اس کے بے پناہ جو ہے وہ فضائل اور برکات ہیں, مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت رسول منصب رسالت پر جب فائز ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کی رہنمائی, امت کی امامت ہر طرح سے فرما رہے ہیں. لہذا وہ اقدامات جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچ کر ابتدائی پہلے سال میں اٹھائے, ان میں بڑے دو اقدامات یہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے جو مدینہ منورہ کے رہنے والے انصار تھے مسلمان, اور جو مکہ سے ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تھے مہاجرین, ان کو رشتہ مواخات میں منسلک کیا. مواخات مدینہ یعنی بھائی بھائی بنا دیا, اور ایسا بھائی بنا دیا کہ تاریخ میں اس کی کوئی اور مثال نہیں ملتی کہ نسبی بھائی تو نہیں ہے مگر اسلامی بھائی چارے کے رشتے میں ایسے بند گئے ہیں کہ بھائی جو ہے وہ اپنی جائیداد آدھی جو ہے وہ اپنے بھائی کے لیے جو ہے وہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو گیا. نہ صرف جائیداد بلکہ اگر ایک انصار صحابی کی ایک سے زیادہ ازواج ہیں تو اپنی ازواج کو جو ہے وہ چھوڑ کر اپنے بھائی کے نکاح میں لانے کے لیے تیار ہیں. مگر مد مقابل جو ہے وہ مہاجرین صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کیا طرز عمل ہے؟ ان کا طرز عمل یہ نہیں کہ اچھا مال مل رہا ہے اور اچھا جو ہمیں سیٹل ہونے کے لیے جو ہے وہ سہولیات دی جا رہی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بازار کا راستہ دکھا دو. وہ خود اپنا جو ہے وہ انتظام و انصرام اٹھانے کے لیے, اقدامات کرنے کے لیے جو ہے وہ تگ و دور کاوش کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھے ہوئے ہیں. مگر بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا یہ اقدام کیا کہ رشتہ مواخات میں منسلک کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میثاق مدینہ, ایک بہت اہم معاہدہ جو اہل مدینہ جن میں اوس خزرج اور مسلمان ہونے والے جو ہے وہ مہاجرین بھی شامل, انصار بھی شامل تھے, اور ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی شامل تھے جن کا تعلق جو ہے وہ یہود سے تھا, قوم یہود سے تھا, یعنی یہودی جو اہل مدینہ کے طور پر وہاں رہ رہے تھے, ان سب کو جمع کیا. مہاجرین, انصار یا مسلمانوں کی صفوں میں شامل بظاہر نظر آنے والے جو ہے وہ منافقین, یا بالخصوص جو ہے وہ براہ راست جو ہے وہ آپ کی مخالفت کا ذہن بنائے ہوئے جو ہے وہ یہود, ان سب کو جمع کیا اور معاہدہ کر لیا کہ مدینہ منورہ کی مضبوطی کے لیے, مدینہ منورہ کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہم سب مل کر جو ہے وہ دفاع کریں گے. معاہدہ کر لیا, اور اگر کوئی باہر سے مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوتا ہے تو سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے. اس بات پر سب متفق ہو گئے تھے, اس بات پر یہودی بھی متفق ہو گئے تھے. یہ بات کی بات ہے کہ مسلمانوں کے خلاف انہوں نے بہت سی سازشیں چلی اور جو ہے وہ اتحاد کو باقی نہ رہنے دیا. اس میثاق کے جو ہے وہ اوپر جو ہے وہ صحیح اس کی اصل روح کے مطابق عمل تو انہوں نے نہ کیا, مگر اس وقت معاہدہ ابتدائی طور پر کر لیا کہ وہ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی اجتماعیت سے جو مدینہ منورہ میں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی بڑھ رہی تھی, اس سے وہ بھی جو ہے وہ محتاط رہنا چاہتے تھے. یہودی بڑے مکار اور جو ہے وہ محتاط بظاہر اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہو جائے گا, اس کی جو ہے وہ کچھ تفصیل میں آخر میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ جوڑوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ دو اقدام کر لیے تو اب جو ہے وہ چونکہ مسلمان مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے تو مشرکین مکہ کو کسی بھی صورت یہ بات پسند نہیں تھی, گوارا نہیں تھی. وہ تو مکہ میں ہی آپ کو نعوذ باللہ جو ہے وہ قتل کرنے کے درپے تھے, مگر یہ تو اللہ کی حکم کے عین مطابق جو ہے ان کے سامنے جو ہے ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے جو ہے وہ رخصت ہوتے ہیں, اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کچھ بھی بگاڑ نہیں پاتے. مگر ان کے دل میں جو نفرت کی آگ ہے وہ ٹھنڈی نہیں ہوئی ہے, لہٰذا وہ کوشش کسی نہ کسی طرح سے کر رہے ہیں کہ پیچھا کریں, ان کے پیچھے جائیں, اقدامات جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی طرح سے جو ہے وہ نقصان پہنچائیں. لہٰذا مکہ میں مسلمانوں کو جب ابھی مسلمان جو ہے وہ کمزور تھے,
ظاہری اعتبار سے اور مالی اعتبار سے اور تعداد کے اعتبار سے تو مسلمانوں کو کسی قسم کے رد عمل کی، خاص طور پر لڑائی کرنے کی، جہاد اور قتال کی وہ ضرورت جس میں مقابلہ کیا جاتا ہے، اس کی عمومی اجازت نہیں تھی۔ مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں تو اب آپ کو جو ہے وہ جہاد کی بھی اجازت دی جا رہی ہے۔ جہاد کی خاص صورت قتال وہ کہ جس میں جو ہے وہ دشمن کے ساتھ جو ہے وہ دو بدو مقابلہ کرنا جو ہے وہ پڑ جائے، تو اس سے بھی جو ہے وہ پیچھے ہٹنے کی اب ضرورت نہیں ہے۔ اب اسلام کو جو ہے وہ ترقی حاصل ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتدائی سال کے اقدامات کی وجہ سے مدینہ کو اب ایک اسلامی ریاست کی جو ہے وہ شکل میں جو ہے وہ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ لا رہے ہیں۔ لہٰذا جب پتہ چلتا ہے کہ ابو سفیان کے جو کفار اور مشرکین کا سردار ہے، وہ ان کا ایک بہت بڑا کاروباری لشکر جو ہے وہ شام سے جو ہے وہ لے کر واپس آ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ان کی جاسوسی کے لیے اقدامات کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اب جو ہے وہ مسلمان جو ہیں وہ اب اسی طرح جو ہے وہ ان کے ظلم کا شکار بنتے رہیں گے۔ مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات کے عین مطابق جو ہے وہ باقاعدہ آپ ایک جو ہے وہ لشکر تشکیل دیتے ہیں، ایک جو ہے وہ افراد جو ہے وہ صحابہ تشکیل دیتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ بھیجتے ہیں۔ جب ابو سفیان کو پتہ چلتا ہے اور اس کو اس بات کا ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو ہمارے اوپر جو ہے وہ حملہ آور ہو کر ہمارے مال اسباب جو ہے وہ ہم سے لے سکتے ہیں، لہٰذا وہ فوری جو ہے وہ اپنے بندے جو ہے وہ بھیجتا ہے مدینہ مکہ کی طرف، اور وہاں ان کو باخبر کرتا ہے، اور وہ اس انداز میں جو ہے وہ مشتعل ہوتے ہیں کہ ہمارے جو ہے وہ اب قافلے اور راہ گزریں جو ہیں جہاں سے ہمارے تجارتی قافلے گزرتے ہیں وہ محفوظ نہیں ہے، کہ اب تو مسلمان جو ہے وہ مدینہ میں منظم ہو رہے ہیں اور یہ راستہ تو ان کے قریب پڑتا ہے جو شام کی طرف سے آتا ہے، لہٰذا وہ اب نفرت کی آگ میں جلتے ہوئے مسلمانوں کا ایک ہی دفعہ خاتمہ کرنے کی نیت سے جو ہے وہ سامان سفر باندھ لیتے ہیں، اور جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ادھر خبر ہو جاتی ہے کہ مشرکین وہاں سے جو ہے وہ پوری تیاری کے ساتھ جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف لڑنے اور مقابلہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہاں پر اب صحابہ کو جو ہے وہ جہاد کا حکم سناتے ہیں، اور یاد رکھیں کہ روزے فرض ہو چکے ہیں، شعبان کے مہینے میں روزے فرض ہونے کی حکم جو ہے وہ نازل ہو چکا ہے، اور رمضان کے روزے باقاعدہ رکھنے جو ہے وہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے شروع کر دیے ہیں۔ اسی رمضان کے مہینے میں 8 یا بعض روایات کے مطابق جو ہے وہ 12 رمضان المبارک کو جو ہے وہ حکم ہوتا ہے کہ اب جو ہے وہ سفر کے لیے جو ہے وہ کوچ کریں۔ یہاں پر ایک بڑا اہم پہلو ہے، اس کا بھی جو ہے وہ ذکر کرتا چلا جاتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ سے جو ہے وہ نکلتے ہیں، اور آپ جو ہے وہ غور و فکر کر کے یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ کون سا مقام جو ہے وہ زیادہ بہتر رہے گا اور اس مقام پر جو ہے وہ ہم مخالفوں سے پہلے پہنچ جائیں۔ لہٰذا بدر کے مقام کی طرف جو ہے وہ نشاندہی ہوتی ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ بڑا میدان ہے، اور وہاں پر پہنچ کر جو ہے وہ ہم پہلے سے اپنی جو بہتر حالت ہے، بہتر جگہ ہے، اس کا انتخاب کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بڑے ہی فوجی خاص جو ہے وہ مہارت رکھنے والے صحابی حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جو ہے وہ بدر کے مقام کی طرف جا کر اور یہ جس جگہ پر آپ پڑاؤ کرنے کا جو ہے وہ سوچ رہے ہیں، اس کا باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا ہے کوئی، یا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ خود جو ہے وہ اس حوالے سے کچھ پیش قدمی اختیار کی ہے؟ لہٰذا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ میرا ایک اپنا جو ہے وہ اس طرف جو ہے وہ بڑھنے کا، کہ یہ اسی طرف سے آ رہے ہیں تو اس طرف بڑھنے کا جو ہے وہ ارادہ رکھتا ہوں، تو وہاں پر پھر حضرت حباب کہتے ہیں اپنی فوجی بصیرت کی وجہ سے، فوجی مہارانہ بصیرت کی وجہ سے، کہ نہیں، آپ جو ہے بجائے جو ہے وہ اس مقام پر جس کی طرف آپ بڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں، اس کی بجائے بدر کیا خاص یہ جہاں کنواں واقع ہے، اس کنویں والے مقام کو جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ مسکن بنائے جہاں پر آپ پڑاؤ ڈالیں، اور باقی پھر ارد گرد کے جتنے کنویں ہیں ان کنووں کو جو ہے وہ بند کر دیں، مسدود کر دیں، تاکہ وقتی طور پر جو ہے وہاں سے کوئی جو ہے وہ فائدہ نہ اٹھا سکے، پانی نہ پی سکے، اور جب وہ وہاں پر پہنچیں گے تو وہ بخلاہٹ کا شکار ہو جائیں گے کہ جب ان کو پانی کے لیے جو ہے وہ کوئی خاص جگہ میسر نہیں آئے گی اور مسلمانوں ہی کے پاس جو ہے وہ پہلے سے جو ہے وہ پانی والی جگہ موجود ہوگی، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ بخلاہٹ کی وجہ سے جو ہے وہ آپ پر جو ہے وہ ایک دم حملہ آور ہونے کی کوشش کریں گے اور ہم اس چیز کا جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حباب کی یہ تجویز بڑی پسند آتی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کسی بھی معاملے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مشاورت کی کیا اہمیت ہے اس سے امت کو آگاہ فرما رہے ہیں
کہ اللہ کا حکم واضح آیت کی شکل میں نازل ہو جائے، وہاں پر تو مشاورت نہیں ہے، وہاں پر جو ہے پھر حکم کی پابندی ہے، تابع داری ہے۔ مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ان کے ساتھ معاونت کے انداز میں جو ہے وہ گفتگو فرما رہے ہیں، تو وہاں پر مشاورت جو ہے وہ بڑی اہم ہو جاتی ہے، اور یہ سکھانا بھی مقصود ہے کہ مشاورت کے بعد جو ہے وہ مفید نتائج جو ہے وہ حاصل ہوتے ہیں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ مقام بدر میں جو ہے وہ جس جگہ پر پڑاؤ ڈالتے ہیں، وہ جگہ جو ہے وہ اس اسٹریٹجک نقطہ نظر سے، جنگی اعتبار سے جو ہے بڑی مناسب اور موزوں جگہ ہے، اور مخالف جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو جگہ ہے یہ واقعی جو ہے وہ ہمارے لیے، اور اوپر سے جو ہے وہ پھر اللہ کی نصرت کس طرح سے نازل ہوتی ہے یہ بھی یاد رکھیں۔ آپ نے جو ہے وہ اقبال کا وہ شعر سنا ہوگا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی۔ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اللہ کی مدد جو ہے وہ آج نازل نہیں ہو سکتی، آج بھی وہ فضائے بدر پیدا کی جائے۔ فضائے بدر یعنی فضائے بدر سے کیا مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کتنے لوگ ہیں؟ 313، 2 گھوڑے ہیں، اسی طرح جو ہے وہ تلواروں اور چند تلواریں ہیں، چند جو ہے وہ نیزے ہیں، کوئی جو ہے وہ خاص سامان نہیں ہے آپ کے پاس۔ اور دشمن لشکر کتنا لے کر آیا ہے؟ 950 جو ہے وہ پیادہ اور جو ہے وہ سوار فوجی، جس میں 100 سے زیادہ کے پاس جو ہے وہ اونٹ ہیں، اور 100 سے زیادہ کے پاس جو ہے وہ گھوڑے ہیں، اور جو ہے وہ اسلحے کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے، بے شمار اسلحہ ہے ان کے پاس، ان کی ضرورت سے بھی بہت زیادہ اسلحہ ہے ان کے پاس، اور پوری طاقت سے جو ہے وہ مقابلہ کرنے کے لیے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ جب دشمن پوری طاقت سے حملہ آور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہو تو ذرا تصور تو کیجئے نا کہ مقابلے میں کمزور فرد کی حالت کیا ہوگی۔ کمزور فرد تو پھر جو ہے وہ ابتدائی طور پر ان کی ظاہری قوت دیکھ کر تھر تھر کانپے گا، مگر یہ کون لوگ تھے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانسار وہ صحابہ تھے کہ جو آپ کے لیے ہر جگہ پر جو ہے وہ ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے جو ہے وہ تیار تھے، اسلام کا نام بلند کرنے کے لیے ہر سطح پر جو ہے وہ قربانی دینے کے لیے تیار تھے۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ وہاں پر جو ہے وہ جان جا سکتی ہے، انہوں نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے ہوئے اللہ کی اس مدد کا جو کہ وہاں پہنچ کر رہنی ہے اور پہنچے گی اس پر یقین کرتے ہوئے میدان میں پہنچے ہیں۔ جب اللہ کی مدد پر یقین کرتے ہوئے میدان پہ پہنچے ہیں تو پہلی مدد کس صورت میں نازل ہوتی ہے؟ پہلی مدد جو ہے وہ بارش ہوتی ہے، ایسی بارش ہوتی ہے کہ کفار اور مشرکین کے لشکر کو وہ بارش، موسلا دار بارش جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ تر بتر کر دیتی ہے، اور ان کو جو ہے وہاں پر چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور وہی بارش جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جان صحابہ پر پھوار کی شکل میں تر و تازگی پیدا کرنے کا سبب بن رہی ہوتی ہے۔ ایسے معجزات جو ہے وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین، آج میں یہ تیرے جانثار بندے جو ہے وہ تیرے حق کے اوپر جو ہے وہ لڑنے کے لیے جو لے آیا ہوں، اگر آج یہ نہ رہے تو پھر روئے ارضی پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ جس کی طرف آپ نے خود جو ہے وہ اشارہ فرمایا کہ کب وہ مدد آئے گی، کب وہ وعدہ پورا ہوگا، تو اللہ کی طرف سے جو ہے وہ فرشتے پھر نازل ہوتے ہیں، اور وہاں پر جو لڑنے والے ہیں جب لڑائی ختم ہوتی ہے، مارکا ختم ہوتا ہے، تو اس کا وہ اپنا جو ہے وہ والہانہ اظہار کرتے ہیں کہ ہمارے لوگ کیسے کٹ رہے تھے، کون کٹ رہا تھا ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور ہمیں کس نے قید کیا؟ یہ وہ لوگ تو نہیں ہے جنہوں نے ہمیں قید کیا، وہ یقیناً اللہ کے فرشتے سے جن کی مدد کا جو ہے وہ اللہ نے ان سے وعدہ فرمایا تھا۔ تو اس طرح سے رمضان المبارک کے انہی دنوں میں اگر الصوم جنہ روزہ ڈھال ہے، روزے کی ڈھال کو جو ہے وہ تھامے ہوئے وہ لشکر میں نہ لڑ رہے ہوتے تو آج جو ہے وہ اسلام کا کوئی نام لینے والا نہ ہوتا۔ لہٰذا یہ وہی بدر ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں نے اپنی پوری جانفشانی کے ساتھ جو ہے وہ رب کے حضور جو ہے وہ اپنے ایمان اور اپنی زندگیوں کو جو ہے وہ پیش کر دیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ رہتی دنیا تک کے لیے جو ہے وہ سرفرازی ان کا مقدر بن گئی۔ آج جو ہے وہ صورتحال ویسی ہی ہے کہ مسلمان بظاہر تو تعداد میں کم نہیں ہیں، مگر جو لڑ رہے ہیں اس وقت وہ تعداد میں کم ہی ہے، جو مقابلہ فلسطین کے اندر کر رہے ہیں وہ تعداد میں کم ہی ہے۔ دشمن اس کے مقابلے میں جو ہے وہ لشکر سے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سامان حرب سے جو ہے وہ لیس ہے۔ ہم یہاں پر صرف دعائیں کر رہے ہیں، ہمیں اس سے بڑھ کر بہت کچھ کرنا ہے۔ یقیناً جو ہے وہ مسلمان اپنے ایمان کو جو ہے وہ آزماتے ہوئے جو ہے وہ رب کے حضور اپنی ہر طرح کی کوشش پیش کرے گا تو یقیناً وہ فضائے بدر جو ہے وہ مسلمانوں کے حق میں ثابت ہوگی۔ میری آخر میں آپ سب سے یہی جو ہے وہ التجا ہے اور دعا بھی ہے کہ اپنے مسلمانوں بھائیوں کے درد اور ان کے غم میں، ان کے بھوک اور افلاس میں ان کے مددگار بن جائے، ان کے ساتھ شریک ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا فرمائیں۔